الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى. آمنت بالله صدق الله العظيم. میں ہوں عائشہ خان اور میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا بہت پیار بھرا سلام. اور آج ہے 7واں روزہ اور کرنے جا رہے ہیں ہم 7ویں سحری اور رمضان امید ہے ہم سب کے آپ سب کے بہت اچھی طرح گزر رہے ہوں گے الحمدللہ. تو آج ہم بات کریں گے گناہ پہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو گناہ کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کوئی بہت بڑا گناہ ہی گناہ میں کنسیڈر ہوتا ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑانے والا، تضحیک کرنے والا، دل دکھانے والا یہ بھی بہت بڑا گنہگار ہے. کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم بیٹھے ہیں، ذیشان بھائی کی کوئی بات ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے وہ بات وہاں بتا دی جس سے جو کہ ان کی عزت گھٹانے کے بارے میں تھی، جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے. تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا دل دکھانے والا، کسی کو چوٹ پہنچانے والا. اور گناہ کیا ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، کسی سے ترش لہجے میں بات کرنا، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک کسی کا خیال رکھیں، اچھا ایسا گناہ جس سے کہ کسی کا بھلا ہو یا اس کا عزت رہ جائے، تو وہ بات چھپا لینا یا اس کے بارے میں نہ بتانا یا چھپا لینا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. اس کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ سے کسی کا فائدہ ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے گناہ ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا ہی ان کا جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹی چیزیں جس کا ہم خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو اس سیگمنٹ میں نور سحر میں ہم حاضر ہیں ٹرانسمیشن میں، اور رحمت سحر ہمارا سیگمنٹ ہے، اور میرے ساتھ ہیں ذیشان. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں عائشہ؟ ٹھیک ٹھاک. اور جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. آج 7 رمضان المبارک ہے، یعنی رحمت کا عشرہ ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے. رحمت کا عشرہ شروع ہوا تو ہم نے سوچا کہ آج کی رات ہم رحمتیں سمیٹیں گے، رحمتیں بٹوریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 7واں روزہ آ گیا. جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ دل آزاری وہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، بہتان لگانا وہ گناہ ہے جس کی معافی تب تک نہیں ہے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہترین عمل کریں
تو آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو یاد رکھنا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت پیارے اور بہت نزدیک بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. اپنا اخلاق اچھا کریں, اپنے اخلاق میں حسن سلوکی لے کر آئیں, اور وہ شخص بن جائیں کہ جو زندگی میں دوسروں کو جوڑتا ہے, ایک محفل کی جان بنتا ہے, اور محفل کی جان بننے کے ساتھ ساتھ لوگ مثال دیتے ہیں کہ کل وہ شخص یہاں تھا, اس نے یہ بات کی تھی, آج اگر وہ شخص یہاں ہوتا تو یہ بات کرتا. تو یہ زندگی کا عمل جو ہے وہ ہم سچ بولنے کو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سچ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں, ہم سچ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ہم سچ سننے کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. جو شخص سچ کا جواب سچ سے دیتا ہے تو وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. ان چیزوں کو زندگی میں اگر ہم رائج کرتے ہیں کہ زندگی کا جو پیمانہ ہے وہ کیسے لبریز ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی میں چیزوں کو تسلسل کو اپنے انداز میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو زندگی کی چیزیں ڈگر مگر ہو کر ایک سمت میں نہیں رہتی, تو وہاں سے فقدان شروع ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد اوصاف صاحب نے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کر کے پروگرام کا آغاز کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پینل میں ہمیں جوائن کیا طلحہ انصاری نے, جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اس کے ساتھ موجود ہے برہان علی رحمان, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. حسن رضا قادری, جن سے میں فرمائش کرتا ہوں, السلام علیکم. میں نام بھول جاتا ہوں, اور عائشہ آپ نے بھی کہا کہ آپ بھی نام بھول جاتے ہیں. میں بھول جاتی ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ہم زندگی میں اگر آپس میں اگر بات کریں تو چیزوں کو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے بچپن میں کہ آپ نے سنجھوڑ کر یا سمیٹ کر رکھنا ہے, لیکن ہم خود ہی اپنی انا کے چکر میں چیزوں کو بکھیر دیتے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میری زندگی میں میری کوئی انا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو اب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سیلف رسپیکٹ نہیں ہے یا کچھ اس طرح, لیکن اگر کسی سے معافی مانگنی ہو, کوئی اعتراف کرنا ہو, تو میں فوری طور پہ کر لیتی ہوں, اور اس بات کو انا کا مسئلہ نہیں بناتی, اور پہل کرتی ہوں زیادہ تر. اور ذیشان بھائی سے بہت لڑائی کرتی ہوں میں, یہ بالکل اس بات کو نہیں مانیں گے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لڑائی کرنے کا انداز ہوتا ہے. جب آپ حق رکھ کر کسی پر بات کرتے ہیں, آپ کہتی کہ میں ذیشان بھائی سے لڑائی کرتی ہوں. ٹیگ لائن دیکھیں, بھائی ہے. جب آپ نے ایک رشتہ بنا دیا تو وہاں پر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ سوری کرنے میں یا معافی مانگنے میں پہل کرتی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر جھک جانے سے, معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو قیامت کے روز مجھ سے مطالبہ کرنا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو زندگی میں کوئی چیز نہیں رہتی. اور اسی کے ساتھ میں حسن رضا قادری سے فرمائش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا بلکہ, کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد مزید آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, ہاں میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. بے کسوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا, بے کسوں کو سہارا ملے مولا, ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو جو کر دے مہربانیاں, تو جو کر دے مہربانیاں, دور ہو جائے ہر ایک غم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا
ہو کرم، ہاں میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جہاں، مولا یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہاں میرے مولا کرم ہو کرم۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم یہی فریاد کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے اپنے جناب سے عطا کرے، کیونکہ دنیا جب دیتی ہے تو بہت تانے دیتی ہے کہ جب دیا تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، کل اس وقت میں نے یہ دیا، لیکن وہ رب جتنا ڈھیروں ڈھیر دیتا ہے ہمیں وہ بھی کم لگتا ہے اور وہ اور دیتا ہے اور دے کر پوچھتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر سے عطا کرے، کیونکہ شکر اس ذات کا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ورنہ دنیا میں ہم تو شاید جی ہی نہ سکتے۔ اسی کے ساتھ عائشہ بھائی، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے زندگی میں، ہم گناہ کی طرف اگر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی، جو آپ نے مثال دی، توبہ کرنے کے بعد گناہ ریپیٹ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ریپیٹیشن بڑی ہوتی ہے۔ ریپیٹیشن کس طرح، میں گناہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا، ہم صغیرہ کی بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، کہ دل توڑ دیا، پھر معافی مانگ لی، پھر دل جو توڑ دیا، اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں، شاید پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لیکن دل سے آہ نکل جاتی ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن توبہ کرتے وقت جو ہے نا، وہ دل میں اس بات کا آپ کو خود پتہ ہے، خدا کا اور آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، جھوٹ ہے، آپ اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ کے آگے تو آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے نا، اس کو تو دل کا حال پتہ ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ ہے توبہ کرنے کا تو آپ کو دل میں یقین، وہ الگ بات ہے کہ فیوچر میں جا کے آپ سے کسی وجہ سے وہ حرکت دوبارہ سرزد ہو جائے، لیکن ارادہ آپ کا یہی ہونا چاہیے، وعدہ خود سے بھی اور اللہ سے بھی، کہ اب یہ غلطی نہیں ہوگی، انشاءاللہ، تبھی اللہ پاک قبول کرتے ہیں اس توبہ کو۔ بالکل۔ ہم چلیں گے اب برہان علی رحمان کی طرف، ان سے کہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے، صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، طوفان نظر میں ہے نہ سفینہ نظر میں ہے، تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے، بندہ نوازی دیکھیے میرے
خدا نوازی دیکھیے میرے حضور کی مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے مجھ سا ذلیل مجھ سا کمینہ نظر میں ہے مظہر تصورات کی دنیا ہے عطر بیز محبوب کبریا کا پسینہ نظر میں ہے صلی علی کے شہر مدینہ نظر میں ہے. اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نور سحر میں رحمتوں کا سلسلہ نہیں رکتا اور ہمیں جامی بھائی نے جوائن کیا ہے اور رحمت بند کرائے ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. مائک میں بولیے گا جامی بھائی, کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, ویلکم بیک. اور ہماری نشریات جاری و ساری ہے جس میں سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر, اور ہمارے بہت پیارے ایک اور نعت خواں ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, افتخار نشبندی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ سے. بڑی نور کی محفل جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے آج, تو رونق ہی الگ ہے سیٹ کی, ایک کے بعد ایک خوبصورت نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں. تو آپ کیا بتا رہے تھے؟ میں بالکل یہ کہہ رہا تھا کہ نذرانہ جو پیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ خدا کی طرف سے رحمت بھیجی جاتی ہے, اور ویسے ہر مہمان ہی رحمت ہے, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرے, خدا کی بڑائی بیان کرے, اس سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ تحفہ دینے والا کوئی شخص نہیں ہوتا. رحمت ہماری جو سیٹ پر نور سحر پر آتے ہیں. تو جامی بھائی آپ سے میں کلام کی فرمائش کروں گا کہ ہمیں کلام سنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ خود اس پروگرام کو کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ دوست احباب سب آپ کی تعریف کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ عائشہ باجی بھی ماشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے, پوری ٹیم کو ماشاءاللہ. ایک کلام میں مدینے سے ریلیٹڈ چونکہ آپ نے فرمائش کی تو میں پیش کر رہا ہوں. درود شریف مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے
سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، چونکہ یہ نور سحر ہے، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ سبحان اللہ، قاری وحید ظفر صاحب کی یاد آپ نے دلا دی کہ بالکل یہی چیز کہ جب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے جب بھی ویسے تو ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جتنا عرصہ میں نے ماشاءاللہ آپ کی تو ہے، اور میں نے جاوید بھائی جب ریڈیو پہ کرتے تھے اس وقت میں ان کو پلے کرتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لیجنڈز ہمارے اور ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارا فخر ہے کہ یہ ہمارے نعت خواہ ہیں، یہ پاکستان کے نعت خواہ ہیں۔ اسی کے ساتھ جی عائشہ باجی اب کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، میں جیسے گناہ کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس حساب سے جیسے ثواب بھی اسی طرح چھوٹی چیزوں پر نا اللہ بڑا اجر دیتا ہے، اور اس کو انسان کو نا اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اللہ میاں کے دل میں کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ کلک ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے میرا، جیسے کہ رمضان میں اللہ میاں کے نزدیک دل کی ایسی، میری تو دل کی باتیں ہوتی ہیں ساری، لیکن جیسے روزے دار کا روزہ کھلوانا اس کا بہت بڑا اجر ہے، جیسے اس نے کوئی 70 سال کے روزے رکھ لیے، تو اس میں ایک صحابی سے عرض کیا گیا تو اس نے کہا میرے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں روزے کو کھلواؤں اور افطار کرواؤں، تو انہوں نے کہا ایک کھجور، پانی کا ایک گلاس، اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اس کو افطار میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس بہت پیسے نہیں ہیں کہ آپ دسترخوان سجا دیں گے، لیکن ایک جتنا آپ سے ہو سکے آپ کچھ تھوڑی چیزیں مہیا کر دیں، اللہ تو نیت دیکھتا ہے۔ عائشہ جی میں یہاں پر ضرور ایک عائشہ کہوں گا کہ یہاں پر بیٹھنے ہوئے جتنے بھی میرے معزز رحمتیں موجود ہیں اور آپ دیکھنے والے بھی، ٹرینڈ ہم خود سیٹ کرتے ہیں، ٹرینڈ سیٹر جب تک ہم خود نہیں بنیں گے، جب ہمارے دین نے یہ کہا کہ پانی کا ایک گلاس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا آپ فل آن ٹیبل بھر دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ٹرینڈ سیٹ کریں۔ پہلے ہر گھر میں آپ دیکھیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا تھا، اب اس وجہ سے محافل کو کم کر دیا گیا کہ کھانا اگر اچھا ہوگا تو لوگ آئیں گے ورنہ کوئی نہیں آئے گا، ارینجمنٹس ایسی ہونی چاہیے، بینکویٹ بک ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو رستے میں روڈ پر بیٹھ کر پڑھنے والے کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مدینہ نہیں جا سکتے، یہاں بیٹھ کر دعا کریں کہ میں نے مدینہ جانا ہے اور تو ہی مجھے لے کر جائے گا، تو آپ دیکھیں آپ کیسے نہیں پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے دعا کو اور ہر طریقے سے سنتا ہے دعا کو، لیکن یہاں پر صرف فقدان ہماری اپنی مینٹیلٹی کا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں رب کو بھول جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ افتخار نقشبندی صاحب نے میں جوائن کیا ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا تہ دل سے ممنون ہوں۔ میری دوسری حاضری ہے
میٹرو ون پہ آج، تو آپ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ قربان ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا بھائی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا بھائی، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ شعر سماعت کیجئے گا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے بھائی، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، دل بھر گئے مگر تو کہ نہ بری، دل بھر گئے مگر تو کہ لیکن میرے آقا دینے سے تیری نیت نہ بری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا بھائی، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کسی کو لٹایا نہیں،
نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ، قربان میں ان کے بخشش کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ہم جو ہیں وہ درود پاک پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں اسی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج نور کی چادر تنی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعت خواں ہماری محفل میں آج موجود ہیں۔ تو ایک اور نعت خواں کو میں دعوت دینا چاہوں گی، طلحہ انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جناب، کیا عرض کریں گے؟ نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے، ہاں زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہی ہوں میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہی ہوں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، تو اسی کے ساتھ ہمیں ایک اور نعت خواہ نے جوائن کیا ہے، اسفر علی اشرفی، ان کو خوش آمدید کہیں گے اور ان سے کہیں گے نعت رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک آپ کے پاس ہے جی، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لی خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لی خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتی رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. مجھے پلیز بتائیے گا کہ ٹائم کتنا رہ گیا اور ساتھ ساتھ اشرف جو ہیں وہ بہت اچھا جس طرح آپ کا دھیما انداز ہے اتنے ہی میٹھے انداز میں یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اسفر نام تھوڑا سا میں غلط کر دیتا ہوں ہاں جی اسفر تو میں یہ اسی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اور جی اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.